سب سے پہلی شہادت جو اسلام میں ہوئی ہے وہ کسی مرد کی نہیں ہوئی ہے، پہلی شہادت اسلام کی ایک عورت کی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راستے میں صرف قربانیاں مردوں کی نہیں ہیں بلکہ عورتوں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض مقامات پر عورتیں مردوں سے آگے ہیں، یہ مستقل عنوان ہے، لیکن پھر بھی اشاروں میں بتا دوں، منبر جو سب سے پہلے مسجد میں رکھا گیا کسی مرد نے نہیں رکھا، ایک عورت نے رکھا۔ مسجد میں پہلے منبر رکھوانے والی ایک عورت ہے۔ رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ جس نے مطلقاً پڑھا ہے ایک عورت ہے۔ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں عورت کی عزت کرنا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اوروں کے یہاں تو عورتیں محفوظ نہیں، لوگ جسے خدا مانتے ہیں ان کے گھروں کی عورتیں محفوظ نہیں، لیکن یہ اسلام ہے، یہاں تو کلمہ بھی عورت سب سے پہلے پڑھ رہی ہے اور شہادت بھی عورت سب سے پہلے دے رہی ہے، منبر بھی عورت سب سے پہلے لگا رہی ہے۔ اور پھر جب دمشق کے اس دربار میں خاندان کا مرد بولنے کے قابل نہ رہا تو اپنے خطبے کی ہیبت سے دمشق کے در و دیوار کو دہلانے والا کوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے جسے زینب بنت علی کہا جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کون کہتا ہے کہ عورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں؟ جب مرد قیادت کے حوالے سے شہادت پا جاتے ہیں تو عورتوں نے قیادت اور کس شان کی ہے کہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ قائد مرد ہے یا عورت ہے۔ حسین مدینہ منورہ سے امام حسین قافلہ لے کر چلے حفاظت کے ساتھ، مدینہ منورہ سے قافلہ لے چلنے والے کو مرد کہتے ہیں، اور کربلا سے بحفاظت عزت و آبرو کے ساتھ رسول اللہ کی امانت کو جو مدینے تک پہنچاتا ہے اس قائد کو عورت۔ یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہے، یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے کلمہ ہمارے یہاں ترتیب اس طرح سمجھائی جاتی ہے، اور جو حق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ کم عمروں میں سب سے پہلے کلمہ خاتم الولایت فاتح خیبر خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھا۔ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا زید ابن حارثہ نے پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ یہ ترتیب ہمارے یہاں ہے جو بالکل سچی ہے، لیکن اگر مطلقاً سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر اعتبار سے پہلے اس خاتون کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی سب سے پہلے جس نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے کوئی، ایک عورت ہے۔ زملونی زملونی جس نے سنا کمبل اڑھاؤ، ذمہ داریوں کے بار تلے احساس تلے جب رسول اللہ کا وجود کانپ گیا، ذمہ داریوں کے احساس تھے، اس وقت اگر حضور کو کوئی تسلی دے رہا تھا کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی۔ اور اسلام میں مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال نہیں ہے لیکن پورے قرآن میں سورۃ النساء موجود ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، سورہ مریم ایک عورت کے نام پر پوری سورت نازل کی گئی ہے۔ اسلام تو عورت کا اتنا ہمدرد ہے کہ حضرت مریم کے پیٹ کے درد کو بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ اندازہ فرمائے کس مذہب کے اندر عورت کا شکم درد بیان ہوا ہے، وہ اپنی مذہبی کتاب زندہ باد زندہ باد۔ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم کو سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں جو ہے وہ اخبار پڑھ کر یا میڈیا کے
प्रोपेगेंडे देखकर लगता है कि इस्लाम तुम पे जुल्म करता है, तो मैं कहता हूं प्रोपेगेंडे का शिकार होने से पहले बताओ किस मजहब ने औरत को इतनी इज्जत दी है, किस मजहब ने दी है। औरों का हाल तो ये है, शौहर की चिता पर कहीं बेवा को जिंदा जलाया जाता था, कई लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये अपना मजहब है, मजहब इस्लाम, जिसने 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाया। सिर्फ सुहागन ही नहीं बल्कि सारे मोमिनों की मां होने का शरफ अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। अर्श से जिसको अल्लाह सलाम भेजता है वो कौन है? वो एक खातून है जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा कहती है। अर्श से जिसको तस्लीम आती है वो खदीजतुल कुबरा है। रसूलुल्लाह के हरम के अंदर जिब्रील जैसा फरिश्ता भी हुजूर के घर की हुर्मत की वजह से बेइजाजत घर में दाखिल नहीं होते। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। किसी के घर की ये हुर्मत, ये सिर्फ रसूलुल्लाह के घर की हुर्मत है। अल्लाह अकबर। और वो किसकी हुर्मत में बेइजाजत नहीं आते? किसकी हुर्मत में? अहले बैत, घर वालों। और घर में रहता कौन है? घर में रहता कौन है? अंदाजा फरमाइए, शान है हमारे यहाँ। और फिर तो अर्ज ये कर रहा था कि आज प्रोपेगेंडा इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, वकार नहीं देता। हम पूछते हैं हमसे बढ़ करके इज्जत कौन देगा? हमारे मजहब की तालीम है बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी तेरे घर वालों की मदद की जाती रहेगी। जिंदाबाद, रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। पता चला बेटों के बाप को बरकत के लिए तावीज़ की जरूरत हो सकती है, लेकिन बेटियों के बाप को उसकी जरूरत नहीं है जब तक बेटी घर में मौजूद है, रहमत के फरिश्ते घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने मजहब की तालीम। लेकिन अगर आजकल बच्चियां कुछ थोड़ी सी पढ़ लेती है, गलत सोहबत की वजह से बहकाया जाता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है। और फिर कौवा कान ले गया के तहत बाज बच्चियां अपने आप को रोशन ख्याल समझते हुए कोई और घर निकली कि बहनों से कहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडे का ख्याल नहीं करना, छोड़ो सब, और नबी के नाम पर तो सब तज दो। गुर्बत गले लगाने के लिए तैयार, मौत गले लगाने के लिए तैयार। एक बात कहूं, उनके लिए जो गुर्बत है उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। बेशक, बेशक। उनके दर की गुर्बत, उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। बेशक, बेशक। उनके लिए मौत, उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं। बेशक, बेशक, बेशक। उनके लिए सब चीजें बिल्कुल तैयार रहो। तो अर्ज कर रहा था क्या कि सबसे पहली शहादत जिसकी हुई वो एक औरत है, और उस मुकद्दस खातून को हजरत सुमैया कहा जाता है। ये साबिकुन अल-अव्वलून में से है, साबिकुन अल-अव्वलून में से है। हजरत सुमैया पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किया। इनके शहजादे हजरत अम्मार इब्ने यासिर, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनकी दावत पर हजरत सुमैया और जनाबे यासिर ने दोनों, यानी एक जवान बेटा इस्लाम कबूल करता है और सुमैया उनकी अम्मी और जनाबे यासिर उनके अब्बा, जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को कलमा पढ़ाकर रसूलुल्लाह के कदमों में ले आता है। इससे पता चला अगर जवान संवर जाए तो जवान का असर घर पे बहुत होता है। बेशक, बेशक। यानी अगर मौलवी साहब नमाजी किसी को बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर घर का जवान बेटा माँ बाप को नमाजी बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे, और घर के भतीजों को, भांजों को और बच्चों को अगर वो दीनदार बनाना चाहे, एक जवान पूरे घर का नक्शा बदल सकता है। हजरत सुमैया दीन कबूल करती है, बूढ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापे में हाल ये है कि कनीज है, कनीज थी, आजाद कर दी गई और घर घर जाकर औरतों में दीन की तबलीग करती है। अबू जहल जैसे गुंडे को पता चला, उसकी गुंडागर्दी चलती थी, हजरत सुमैया के पास आया और सुमैया से आकर कहता है, सुमैया मैंने सुना है कि तू मुर्तद हो गई, तू बेदीन हो गई। सैयदा सुमैया ने फरमाया, वल्लाह बेदीन पहले थी, अब सुमैया दीनदार हो गई है। अब सुमैया को
دین مل گیا سبحان ہے, اللہ, سبحان محمد الرسول اللہ کا دامن کیا ملا, مجھے دین مل گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ کبھی لوگوں کے سامنے بولتی نہیں تھی, کیونکہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی, غلاموں کا حال جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا. لیکن آج جب حضرت سمیہ نے جرأت کے ساتھ کہا, بے دین پہلے تھی ابو جہل, اب میں دیندار ہو چکی ہوں, تو اس وقت لوگوں نے اندازہ کیا کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے, کہ ایمان نے غلاموں کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی ہے, قوت عطا کر دی ہے. یاد رکھنا, عشق کی دولت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, عشق کو بے باک بناتا ہے, عشق کو نڈر بناتا ہے, عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے. اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی خاک چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یاد رکھنا, کسی ہتھیار کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت عشق رسول کی ہے, محبت رسول کی ہے. اس لیے لوگ کروڑوں ہتھیار رکھ کر بھی ان نہتے عاشقوں سے لرزہ برندام ہے, جانتے ہیں کہ سارے ہتھیار قدموں میں جھک جاتے ہیں جب کوئی ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے قوت عشق کا اندازہ سب کو ہے, لیکن آپ کو نہیں ہے, ہم کو نہیں ہے. یاد رکھنا, اس عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے. سمیہ نے جواب دیا, ابو جہل, ابو الحکم کہنے والی سمیہ, آقا کہنے والی سمیہ, داتا کہنے والی سمیہ, آج ابو جہل کہہ کر مخاطب کر رہی ہے اور کہتی ہے بے دین پہلے تھی ابو جہل, اب دیندار ہو گئی ہوں. جانتے ہیں اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی خاص توجہ, عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے, برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں. عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر رکھے ہیں, عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور چابک مارے جاتے اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو. کنیز آزاد کردہ تھی, غریب تھی, فاقہ کشی تھی, مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا. وہ ہیں ہی اتنے اچھے, وہ ہیں ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مارتے مارتے ابو جہل تھکتا, دھمکیاں دیتا, مرتد بنانے کی کوشش کرتا, لیکن حضرت سمیہ ٹس سے مس نہ ہوتی. کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں, عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں, میں دین نہیں چھوڑ سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اگر کانوں پر بار نہ ہو تو عرض کروں, وہاں ابو جہل کے چابک حضرت سمیہ کو دین سے دور نہیں کر سکتے تھے, یہاں ہماری بیٹیوں کو افیئر کا لالچ دین سے دور کر دیتا ہے. قصور کس کا ہے, کس کا قصور ہے؟ وجہ کیونکہ وہاں رسول اللہ کی تربیت تھی, یہاں تربیت نہیں. جو باپ خود کلمہ پڑھنا نہ جانتا وہ بیٹی کی عشق رسول کے حوالے سے کیا تربیت ہے؟ جو باپ خود غسل کرنا نہیں جانتا ہو وہ اپنے بیٹے کو دین کیا پڑھائے گا؟ المیہ یہی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم. کہاں ہے نبی پاک کی محبت, کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس ہے. قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں. یہ تربیت کا فقدان ہے. اگر بیٹی اور بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے تو تربیت کا فقدان. تربیت کہاں ہے؟ جب باپ ہی خود برمنڈا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چڈی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے؟ جب باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کرے گا, دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ, دین کو یوز کرتے ہو صرف میت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ, بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا اور تدفین ہوتی ہے بس اتنی, باقی کے رسومات کہاں سے لائے ہو؟
शादी में भी कितना दिन है, जब इजाब कबूल होता है खुतबा पढ़ा जाता है, बस उतना दिन है, उसके बाद ना उससे पहले दिन नजर आता है ना उसके बाद, बेशक बेशक ना बारातों में दिन नजर आता है, ना दुल्हन लाते ले जाते दिन नजर आता है। किस हमारे मजहब ने कब कहा कि दी के बारात में पटाखे फोड़े जाए? हमारे मजहब ने कब कहा कि डीजे लगाया जाए? बल्कि अब तो हैरानी इस पर है कि लोग बारात में डीजे लगाते थे, अब तो लोग जुलूस मिलाद में भी डीजे लगाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की विलादत के दिन पर अमल नहीं करोगे तो फिर अमल कब करोगे? खुराफात का हाल ये है। जिस रसूल ने पूरा जिंदगी गुजारने का शऊर अता, हजरत सैयदा सुमैया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, अबू जहल ने मारा, बाल पकड़ के बांध दिए दरख्त से, छोड़ो मोहम्मद को, नहीं छोड़ सकते, मोहम्मद अरबी को छोड़ नहीं सकते। बताएं, फिर उसने मारते मारते थका, कल फिर मारेंगे, कल फिर मारे, बहुत मारता रहा। और एक वक्त आया कि हजरत सुमैया को इस दर्दनाक शहादत से सामना करना पड़ा, गुजरना पड़ा कि एक पैर, तवज्जो करना, एक पैर ऊंट के एक पैर में बांधा, दूसरा पैर ऊंट के दूसरे पैर में बांधा, और दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ा करके आपकी शर्म की जगह पे तीर चलाकर सैयदा सुमैया को शहीद कर दिया। वो खातून बुढ़ापे के बावजूद शहीद तो हो गई, मगर उन्होंने दीन नहीं छोड़ा। दीन पर अमल करने वालों ने इस तरह किया। आज मुसलमान अगर दीन छोड़ रहा है, बेदीन हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है।